جو ہے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ پنجاب ٹیچر یونین کے صدر ہیں، اس وقت مرکزی صدر ہیں، اور یونین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2023 میں جو احتجاجی تحریک چلی اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کی تحریک جو ہے اس سے پہلے نہ چلی ہو، تو اس میں اتنی لمبی چوڑی تحریک چلنے کے بعد اور آگے جو لیو انکیشمنٹ کا ایشو تھا اور بھی دیگر ایشو تھے، اس میں ابھی تک جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو سرد موہری جو ہے وہ نظر آتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا۔ تو یہ 2024 کو کس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اساتذہ کے مسائل کچھ اس میں حل ہو سکیں گے یا نہیں ہوں گے، یا کیا مطلب اس حوالے سے آپ ان کا فیوچر جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تنظیمی زندگی ہے نا جی، سروس پوری اور تنظیمی زندگی، اس میں پہلے کبھی اس طرح کا احتجاج نہیں ہوا، یعنی جو کمیونٹی تھی اس کی اس انداز میں موبلٹی کہ خواتین اساتذہ نے اسکول بند کر دیے، تعلیمی بائیکاٹ کر دیا، گاؤں میں دیہاتوں میں جہاں کبھی مطلب ایسا ہم نے بڑی تحریکیں چلائی ہیں لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا، بڑی پرزور اور بڑی بھرپور تحریک تھی، تحریک بھرپور تھی، پرزور تھی، لیکن جو آگے لوگ سٹیئرنگ پہ تھے نا جی، انہوں نے بہرحال وہ ساری کی ساری تحریک، وہ سارا مومنٹم جو ہے میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ضائع کر دیا۔ حالانکہ ابھی ریسنٹلی کے پی کے میں اساتذہ نے تحریک چلائی ہے اور انہوں نے اپنے مطالبات تسلیم کروائے ہیں۔ ہمارا صرف یہ نقصان نہیں ہوا کہ ہماری وہ اتنی تحریک چلی اور اتنی تحریک کے نتیجے میں ہمارا کوئی ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، اس سے بڑا نقصان یہ ہوا، وہ جو علامہ صاحب کا شعر ہے نا کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اس سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اساتذہ کی اپنی پہچان جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ یہ سب لوگ ایک نیا پلیٹ فارم بنا کے اس پلیٹ فارم کے چھتری کے نیچے چلے گئے۔ پہلے جتنی تحریکیں چلتی تھیں، کوئی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اساتذہ کے نام سے تھی، کوئی متحدہ محاذ کے نام سے، کتنی بڑی بڑی تحریکیں، متحدہ محاذ کی تحریک آپ نے اس کو لیڈ کیا، کتنا بڑا مطلب پیکیج ہے جو اللہ رب العزت کی مہربانی سے اساتذہ کو ملا۔ پھر اس کے بعد جو یونائٹڈ ٹیچر کونسل تھی، اس کے مطلب جی ہاں اپ گریڈیشن ہوئی، مطلب پرائمری اسکول ٹیچر ہمارا اللہ کی مہربانی سے 14ویں اسکیل میں اب کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 2007 والی تحریک میں ہمارے تمام لوگ جو ہیں ان کو اسکیل ملے، پھر وہ ریگولائزیشن بھی اللہ نے کر دی، وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا۔ تو یہ لیکن ہم نے اپنے نام سے سارا کچھ کیا تھا۔ اب اساتذہ کی تنظیمیں بھی بہت زیادہ بن گئی ہیں، بہت زیادہ تنظیمیں ہیں، ہر بندہ اپنی تنظیم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ جتنی بھی یہ تنظیمیں تھیں، انہوں نے پتہ نہیں شاید اپنی سروائیول کے لیے یا اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے ایک چھتری بنائی اور اس چھتری میں شامل ہو گیا، اور اس چھتری میں کہیں اساتذہ کا نام نہیں، حالانکہ اساتذہ کے نام سے پنجاب میں بہت بڑی بڑی تحریک چلی، بہت بڑی بڑی تحریک۔ پنجاب ٹیچر یونین نے مولانا غفاری مرحوم علیہ رحمت ان کے زمانے میں بھی اساتذہ کے نام سے تحریک چلتی تھی، لیکن یہ واحد تحریک تھی کہ جس میں اساتذہ کا نام نہیں تھا، اور سب سے زیادہ رول بھی اساتذہ کا تھا۔ یہ جتنے ادارے بند کیے، خواتین اساتذہ نے بند کیے، میل اساتذہ نے بند کیے، مثالی کردار ادا کیا، اور لوگ خود لوگوں میں اویئرنیس آئی اور لوگ سوشل میڈیا کی وجہ سے ادارے بند کر کے بیٹھ گئے۔ لیکن یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ان لوگوں پر جو لوگ آگے اس کو لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے مطلب میرا وہ جو پلیٹ فارم ہے اگیگا نام کا، میرا اس سے تعلق نہیں ہے، ہماری تنظیم اس میں شامل نہیں ہے، اور ہم یہ جو احتجاجی تحریک جب انہوں نے سٹارٹ کی تو ہم اس میں بھی شامل نہیں تھے۔ میرا موقف اس وقت بھی یہی تھا کہ اس کو اساتذہ کو لیڈ کرنا چاہیے، کوئی ٹیچر ہو، وہ کالج سائڈ کا ہو، وہ اسکول سائڈ کا ہو۔ مسائل زیادہ ہمارے ہیں، اسکول ایجوکیشن کے مسائل تھے یا کچھ ایجوکیشن لیول کے کالج سطح کے اساتذہ کے مسائل تھے، زیادہ مسائل۔ جو جوائنٹ مسئلہ تھا وہ تو لیو انکیشمنٹ کا ایک ایشو تھا نا، اس کے علاوہ تو مسائل ہی ہمارے تھے سارے کے سارے، کہ ہماری سیٹیں خالی پڑی ہیں، ہمارے ادارے خالی پڑے ہیں، ہماری پروموشنیں نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، ہمیں جو ادر ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہیں ان میں انگیج رکھا جا رہا ہے، یہ سارے ہمارے مسائل تھے۔ تو ان سارے مسائل کو لیڈ کسی ٹیچر کو کرنا چاہیے تھا،
میرا یہ موقف تھا کہ کوئی ٹیچر اس کو کوئی ٹیچر لیڈ کرے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وہ انہوں نے اپنا ایک انداز بنایا اور وہ اس کے مطابق چل پڑے، ہم ان کے ساتھ نہیں تھے۔ ہاں البتہ جب یہ تحریک میں تشدد آیا گورنمنٹ کی طرف سے، مطلب کیا گیا، تشدد کیا گیا، گرفتاریاں ہوئیں ان لوگوں کی، تو پھر ظاہر ہے ہمیں بھی تکلیف ہوئی کہ ہیں تو وہ ہمارے اساتذہ ہی، ملازمین ہیں، سرکاری کلرکس ہیں، جو بھی ہیں، ان کو اس طرح مطلب گرفتار کرنا، پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کو، اساتذہ کو، فیمیل ٹیچرز کو، پھر اس کے ساتھ ہم بھی شامل ہو گئے، ہم نے بھی تعلیمی بائیکاٹ کر دیا۔ لیکن ہم صرف ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ تعلیمی بائیکاٹ کر کے بیٹھے رہے، ہم ان کی جو مذاکرات کا عمل تھا یا جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ہوئے، واللہ عالم ہوئے نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے جو اب تک قوم کو ڈیلیور کیا، اب وہ ساری لیڈرشپ خاموش ہے، وہ کچھ بتا نہیں رہے کہ کیا ہوا تھا، ہمارے کیا کمٹمنٹ ہوئی تھی۔ مطلب ہم نے تو اپنی تنظیمی زندگی میں یہ پہلی بار دیکھا ہے کہ احتجاج بھی کریں، اتنا پرزور احتجاج ہو، اور اس کے بعد مذاکرات کے لیے درخواستیں لکھی جائیں۔ مطلب میری نظروں سے ایسی اپلیکیشنز گزری ہیں کہ درخواست لکھی ہوئی ہے بخدمت جناب سیکرٹری صاحب، سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کو، مسائل چیف منسٹر لیول کے ہیں، مسائل چیف سیکریٹری لیول کے ہیں، اور اپلیکیشن لکھی جا رہی ہے تمام لیڈران کی طرف سے سیکرٹری اسکول ایجوکیشن کو کہ جناب آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ مذاکرات کا، اور ہمیں میٹنگ کا ٹائم دیں۔ بس جب اتنا لسا پروگرام ہوگا تو پھر مسائل تو حل نہیں ہوں گے۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ 2024 اب شروع ہوا ہے، جو انتظامی ڈھانچہ ہے گورنمنٹ کا وہ بالکل بھی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے، میں ابھی تک جو محسوس کرتا ہوں۔ لیکن اگر صرف اساتذہ کے لیول پہ دوبارہ جدوجہد کی جائے، یہ الیکشن والا فیز گزرتا ہے اس کے بعد، تو صرف اساتذہ کے پلیٹ فارم سے اگر کی جائے، اور لوگوں میں ابھی جوش و خروش ہے، ایک بار لوگوں کو پھر تھوڑا سا تیار کرنا پڑے گا۔ اگر اساتذہ کے پلیٹ فارم سے ہوگی، ہم بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے، تو اساتذہ کے مسائل حل ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ مسائل تو حل کرنے ہی پڑیں گے۔ اساتذہ، طلبہ اور ٹیچرز یونین کے عہدیداران کے نام کوئی پیغام آپ اگر دینا چاہیں؟ ٹیچرز کا بنتا ہے کہ وہ کلاس روم کو اپنا ٹارگٹ بنائے، کلاس روم ٹارگٹ ہو، اس میں اپنی سارے جوہر دکھائیں، بچوں کی تربیت پہ فوکس کریں۔ اور میں ٹیچر یونین بھی جتنے لوگوں نے جتنی بھی بنائی ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف اپنے حقوق کی جو آواز ہے اسی کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اس ملک نے، اس مٹی نے، اس غریب قوم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمیں یہ سارا کچھ نہ کچھ واپس کرنا چاہیے۔ وہ محنت کے نتیجے میں، قوم کی تربیت کے نتیجے میں ہمیں واپس کرنا چاہیے۔ جتنی تنظیمیں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فرائض کے حوالے سے بھی اپنے جو ان کے ممبر ہیں، جو ان کے کارکنان ہیں، ان میں ایک ایسا مطلب تحریک شروع کریں کہ ہم اپنے فرائض منصبی کو ایمانداری کے ساتھ پے کریں۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، معاشرہ ابھی بھی عزت کرتا ہے استاد کی، رسپیکٹ ہے استاد کی، لیکن آج بھی ہم ایک ریٹائرمنٹ کے فنکشن سے ہو کے آ رہے ہیں، کیا وہاں منظر تھا کہ لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد سعید احمد جو ہیں، یہ 1985 وہاں کا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا شاگرد ہوں، میں نے ان سے فزکس اور میتھ پڑھی، اور یہ وہ بندے تھے کہ گرمی کی چھٹیوں میں بھی یہ اسکول آتے تھے اور تمام بچوں کو پڑھاتے رہے۔ کہاں ہیں آج وہ ٹیچر؟ ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ سارا کچھ کریں۔ جب ہم یہ سب کچھ کرنے لگ جائیں گے، پھر ہم اپنے حقوق کے لیے تھوڑی سی بھی آواز بلند کریں گے نا، تو پھر وہ جو کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ والی صورت ہے وہ ہوگی، اللہ کی مدد آئے گی ہمارے ساتھ، جب ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس قوم کی تعلیمی خدمت کر رہے ہوں گے۔ تو میرا یہی پیغام ہے، میری یہ خواہش ہے کہ ہم بحیثیت ٹیچر، بحیثیت استاد، اس قوم کی تربیت پہ، تعلیم و تربیت پہ فوکس کریں اور یکسو ہو جائیں۔ مطلب ہماری کوئی تنخواہ کم نہیں ہے، ہم بہت اچھی سیلری لے رہے ہیں، اور اس سیلری میں ہم اگر جائزہ لیں نا کہ آج کے دور میں جو بچہ ایم فل کر چکا ہے، جو پی ایچ ڈی کر چکا ہے،
وہ اپنی سی وی مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے تو دے رہا ہے، اور وہاں وہ 25-30 ہزار روپے پہ بھی جاب کرنے کے لیے تیار ہے. اور آج ہمارا جو ٹیچر ہے وہ الحمدللہ ہینڈسم سیلری لے رہا ہے. اس کو چاہیے، گورنمنٹ کی بھی بنتی ہے ذمہ داری کہ ہم جو اب ہمارے پاس ٹیچرز ہیں وہ ایم فل پی ایچ ڈی ہیں، ان کو چاہے وہ پی ایس ٹی پوسٹ پر ہیں، وہ ای ایس ٹی پوسٹ پر ہیں، وہ ایس ایس ٹی پوسٹ پر ہیں، جس پوسٹ پر ہیں اکارڈنگ ٹو کوالیفیکیشن ان کو سٹیٹس دے دیا جائے. ان کو سٹیٹس بھی ملنا چاہیے. یہ گورنمنٹ کے لیول پہ ہے کہ یہ ضرور کیا جائے. اور ٹیچر کے لیول پہ یہ ہے کہ جو بندہ ایم فل ہے 5,000 روپے وہ ایم فل کا الاؤنس بھی لے رہا ہے، اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ، ایک محنت اور دوسری محبت کے ساتھ بچوں میں زیور تعلیم بچوں پر اپنی محبت صرف کرے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل حل ہوں گے. بہت شکریہ. ابھی آپ نے حافظ غلام محی الدین صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سنی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ تعلیم کے حوالے سے اور تربیت کو زیادہ جو ہے وہ فوکس کیا ہے اور اپنے تجربات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. تو میں آپ تمام ساتھیوں سے جو اس کو چینل کو جو دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں، کامنٹ سیکشن میں اپنے کامنٹ جو ہے اس سے ضرور آگاہ کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.